بارہمولہ کرکٹ فورم جو ہے وہ صرف اور صرف کوالٹی کرکٹ پر دھیان دیتی ہے. منشور تو ایک ہی ہے, وہ صرف کوالٹی کرکٹ ہے. اگر ہم بارہمولہ کی بات کریں گے تو سرزمین بارہمولہ نے بہت سارے لیجنڈس پیدا کیے. اگر وہ آئیں گے یہاں پر پورے کشمیر کے لڑکے آتے ہیں کھیلنے کے لیے, نارتھ کشمیر میں جتنے بھی گراؤنڈس ہیں, تو اس کو کرب کرنے کے لیے ہم نے بارہمولہ کرکٹ فورم بنائی. جب آپ ٹورنامنٹ چلاتے ہیں تو ایک وینیو پہ ہم پورا پریشر نہیں ڈال سکتے. السلام علیکم, میں ہوں آپ کا میزبان قاضی سعید شفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر پیٹریاٹ کا ویکلی سپورٹ شو سپورٹس زون. جی ہاں, جیسے ہی سال 2021 کا آغاز ہوا تو مختلف مقامات پر مختلف کھیل سرگرمیاں شروع ہونے لگی. اس سلسلے میں آج ہم بارہمولہ کے مرکز میں اس وقت موجود ہے, جامباز پورہ کرکٹ اسٹیڈیم میں, جہاں پر آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بارہمولہ کرکٹ فورم کے جنرل سیکرٹری, BCC ریڈز کے موجودہ کپتان اور ایک سوشل ایکٹیوسٹ زبیر احمد ڈار. پچھلے 8 سالوں سے مسلسل BCC ریڈز کی یہ کپتانی کرتے آ رہے ہیں, اور آج ہم ان سے یہ جانیں گے کہ جو بارہمولہ کے ساتھ اس خطے کے پورے ایفیلیٹڈ کلبس ہیں, کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں, اور جو 2021 کی کھیل سرگرمیاں شروع ہونے والی ہیں ان کو لے کر اس زبیر احمد ڈار صاحب سے بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آنے والا سال کس طرح گزرے گا اور اس میں کیا سرگرمیاں ہونے والی ہیں. زبیر صاحب, خوش آمدید آپ کا کشمیر پیٹریاٹ کے اس ویکلی سپورٹ شو سپورٹ زون میں. السلام علیکم, بہت بہت شکر گزار ہوں میں کشمیر پیٹریاٹ کا, اور اسپیشلی میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ ناچیز کو اس لائق سمجھا کہ میں آپ کے ساتھ بات کر سکوں. زبیر صاحب, شروعات کریں گے بارہمولہ کرکٹ فورم کی. کیا منشور لے کر آ رہے ہیں آپ؟ پچھلے کچھ سالوں سے یہ فورم چل رہی ہے اور بحیثیت ایک اچھے عہدیدار ہونے کے ناطے آپ اس وقت ایک جنرل سیکرٹری کے عہدے پر فائز ہو اور بھی ممبران آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, تو کون سا منشور لے کر آپ آگے چل رہے ہو؟ منشور تو ایک ہی ہے, وہ صرف کوالٹی کرکٹ ہے. بارہمولہ کرکٹ فورم کی جہاں تک بات ہے, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر تو سبھی کو پتہ ہے, بارہمولہ کرکٹ فورم بنانے کا مدعا اور مقصد یہ ہے کہ ہم لڑکوں کے لیے کوالٹی کرکٹ پرووائڈ کر سکے, اور کوشش بھی اسی کی ہے. ہم پچھلے 3 سال سے کام کر رہے ہیں, اور جتنی بھی ٹیمز ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہے بارہمولہ کرکٹ فورم کے ساتھ, جتنی بھی ٹیمز رجسٹرڈ ہے یا جتنی بھی ٹیمز ہمارے ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے, ان کو بخوبی وہ اس چیز سے واقف ہے کہ بارہمولہ کرکٹ فورم جو ہے وہ صرف اور صرف کوالٹی کرکٹ پر دھیان دیتی ہے, نہ کہ کوانٹٹی کرکٹ پہ. تو ہمارا منشور یہی ہے کہ آگے بھی کہ صرف کوالٹی کرکٹ پہ ہی دھیان دیا جائے. اور بچوں کے لیے جتنا بھی, میں دیکھیے آپ نے جو سوال پوچھا کہ مطلب ہمارا منشور تو بس یہ ہے کہ کوالٹی کرکٹ. زبیر صاحب, جو 2021 آنے والا ہے, مختلف علاقوں سے مختلف سرگرمیاں شروع ہو رہی ہے. ہر ایک چاہے آرگنائزنگ باڈی ہو, چاہے ڈسٹرکٹ لیول پر کوئی بھی, کیا اپنے حساب سے انتظامات اٹھائے جا رہے ہیں, تو آپ کا کیا پلان ہے 2021 کو لے کر؟ 2021 کو لے کر یہی پلان ہے کہ ہم میں نے جو آپ سے کہا کہ کوالٹی کرکٹ پہ, لیکن کوالٹی کرکٹ ہم کہیں گے کس کو کہ کوالٹی کرکٹ کیسے کھیل سکتے ہیں ہم؟ کوالٹی کرکٹ یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ کہ ہم میٹنگ پہ کھیل رہے ہیں, ہمارا انفراسٹرکچر بہت ڈاؤن ہے باقی اسٹیٹس کے مقابلے میں, تو ہم کوشش کرتے ہیں. دیکھیے, ہم ہر جگہ صرف گورنمنٹ کو بولتے ہیں, مطلب ایڈمنسٹریشن کو بولتے ہیں یار ہمارے پاس یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, ہر ایک ایکسکیوزز دیتا ہے. ہر ایک, کوئی بھی بندہ آپ دیکھ لو, سب ایکسکیوزز دیتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہے, ہم یہ کرتے لیکن ہمارے پاس یہ نہیں ہے. ہم بھی بولتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹرف نہیں ہے, ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے, یہ چیز نہیں ہے. لیکن یہ دیکھنا ہے کہ ایز اے کرکٹر ہم نے کیا کنٹریبیوٹ کیا. ایز اے کرکٹر, جس کرکٹ کی وجہ سے ہمیں یہ نام ملا ہے, ہمیں کوئی پہچانتا ہے, اس کرکٹ کے لیے ہم نے کیا کیا. گراؤنڈ میں آ کر ہم نے چلیے ہمارے جو چیز ہمیں نہیں ملی, لیکن ہم نے اپنی فیوچر جنریشن کے لیے کیا کر رہے ہیں, ان کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. تو بارہمولہ کرکٹ فورم کا یہ ہے کہ ہم فیوچر چلے ٹھیک ہے, ہم وہ چیز نہیں دیکھ پائے انفراسٹرکچر کے حوالے سے یا باقی چیزوں کے حوالے سے, مطلب بہت ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتاتا چلوں تو پھر وہ انٹرویو بہت زیادہ بڑا ہو جائے گا. تو میں یہ بتاؤں کہ ہمارا یہ ہے فوکس کہ مطلب ہم اپنی لیول پہ کیا کر سکتے ہیں. نو ڈاؤٹ ہم ایڈمنسٹریشن کے پاس بھی جاتے ہیں, ہم JKCA کے پاس بھی جاتے ہیں, ہم سپورٹس کونسل کے پاس بھی جاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں, اور میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنی جگہ یہ کوشش کریں کہ اگر وہ دے نہیں رہے
تو کم سے کم آپ ایسا نہ رہے کہ نہیں یار انہیں دیا نہیں اور ہم کریں گے نہیں, یہ تو ان کی ذمہ داری تھی, انہیں نہیں دیا تو ہم کیسے کریں گے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, آپ کو بجبیاڑا کی ایگزامپل ہے. وہاں پر اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت ابھی ریسنٹلی وجے ہزارے ٹرافی ہوئی یا مشتاق علی ہوا, تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ساؤتھ کشمیر سے لڑکے آ رہے ہیں. تو اس کا ریزن کیا ہے؟ ساؤتھ کشمیر سے اتنے زیادہ لڑکے آ رہے ہیں, مطلب ٹیم میں جگہ بنا رہے ہیں, تو اس کا کیا ریزن ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ کوالٹی کرکٹ کھیل رہے ہیں, ٹرف پہ کرکٹ کھیل رہے ہیں. وہ ٹرف کیسے ملی ان کو؟ وہ اگر ان کو مطلب اسٹیٹ گورنمنٹ نے نہیں دیا, کسی مطلب ایجنسی کسی یا کسی ڈپارٹمنٹ نہیں دے رہا ہے, ان نے پرسنلی وہ ایفرٹ کیا. وہ پرویز بھائی کو وہ کریڈٹ جاتا ہے, اور ان کی جو بجبیاڑا کرکٹ ایسوسیشن ہے ان کو وہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ان نے ٹرف بنائی, پھر اس کو مینٹین بھی کیا. اس پر پیسے لگا, مطلب بہت زیادہ پیسے اس پہ خرچ ہوتا ہے. ہم یہ بولتے ہیں کہ یار یہ ٹرف کیوں نہیں بنا رہے, مطلب میرے کو بہت سارے فون کرتے ہیں کہ بارہمولہ کرکٹ فورم کے پاس, مطلب یہ جو جس گراؤنڈ میں ہم ابھی ہیں یہ سپورٹس کونسل کا گراؤنڈ ہے, ان کا MOU سائن ہوا ہے JKCA کے ساتھ. تو ان نے ہم بہت زیادہ شکر گزار ہے کہ JKCA والوں نے یہاں پر ٹرف بنا کے دیا ہمیں. لیکن ٹرف بنائی, میری صرف یہ گزارش ہے جو اس وقت ایڈمنسٹریٹرس ہے ان سے گزارش ہے کہ یہ ٹرف آپ نے بنائی, اتنا خوبصورت گراؤنڈ ہے, اس میں صرف ہمیں ایک ہائیڈرولک رولر چاہیے جس کی وجہ سے ہم مینٹین کر سکیں. اور آپ کو پتہ ہے جتنے بھی کرکٹ نوئنگ ہے, جن کو جو کرکٹ کھیلتے ہیں اور جن کو کرکٹ کے بارے میں پتہ ہے کہ ٹرف جو ہے, ٹرف کے لیے آپ کو ایکوپمنٹس بہت زیادہ ضروری ہے, جیسے کہ پانی کا. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے آپ کو دکھایا کہ گراؤنڈ میں ہم نے کیسے وہ بور ویل کو پھر وہ پائپ لائن لائی ہے یہاں پر اس ٹرف کو پانی دینے کے لیے. تو اس گراؤنڈ میں سب چیزیں ہیں, مطلب جو ٹرف کے لیے چاہیے وہ سب چیزیں ہیں. لیکن صرف ادھر ہمارا ایک ہی پرابلم ہے ہمیں کہ ہمارے پاس ہائیڈرولک رولر نہیں ہے 1.5 ٹن کا جو ہمیں چاہیے. زبیر بھائی, یہ چیز ہم لیک کیوں کر رہے ہیں؟ انفراسٹرکچر کی کمی, جیسے آپ نے خود ہی کہا ہے کہ اس میں ہمیں خود بھی انوالو ہونا چاہیے. لیکن اگر کھیلو انڈیا کے تحت اس میں بہت زیادہ پیسہ اب انوالو ہو چکا ہے ان گراؤنڈز کو ڈیولپ کرنے کے لیے, تو کیا ہو رہا ہے یہ؟ آپ لوگ ایڈمنسٹریشن کے پاس کیوں نہیں جاتے ہو جبکہ آپ کے پاس اس وقت ایک پراپر اس وقت آپ کے پاس ایک باڈی ہے جو یہ جا سکتی ہے ایڈمنسٹریشن کے پاس کہ نہیں جی اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ آیا ہے انفراسٹرکچر کو لے کر, تو یہ انفراسٹرکچر لیک کیوں کر رہے ہیں ہم جبکہ آپ کے پاس پیسہ موجود ہے اس ٹائم؟ بالکل دیکھیے, ہم نے RTIs ڈالی ہے اس میں کہ کھیلو انڈیا ہو یا اس گراؤنڈ میں 38 لاکھ روپے ایک R&B ڈپارٹمنٹ کو دیا گیا تھا. اور وہ آپ دیکھ رہے سلم بالکل پڑا ہوا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کو میں نے دکھایا تھا, وہ بالکل ایسے ہی پڑا ہوا ہے. R&B ڈپارٹمنٹ کو بھی ہم گئے تھے کہ یار ایسے, وہ بول رہے ہیں کہ سپورٹس کونسل سے پیسہ نہیں آ رہا ہے تو ہم نے ڈیولپ کیا ہوتا. یہ بول رہے ہیں کہ ان نے 38 لاکھ میں کیا نہیں کچھ. تو ایسے ایشوز ہیں. تو کھیلو انڈیا کا بھی جو آپ نے سوال اٹھایا, ہم اس میں بھی ہم نے ان کو بتایا کہ دیکھیے کھیلو انڈیا میں کہ اتنا پیسہ آیا تو آپ انفراسٹرکچر پر مہربانی کر کے انفراسٹرکچر دیکھیے, گراؤنڈس ہے ہمارے پاس, اس میں کوئی شک نہیں. اگر آپ نارتھ کشمیر کی بات کریں تو کتنے گراؤنڈس ہیں آپ کے پاس؟ بہت زیادہ گراؤنڈس ہیں اور بہت خوبصورت گراؤنڈ ہے. میرے کو یاد ہے ایک ہمارے ارون لال آئے تھے پچھلی بار ادھر شوکت علی اسٹیڈیم میں, تو ایک پروگرام تھا اس میں وہ آئے تھے. ارون لال جو اس وقت وہ کوچ ہے ان کے بنگال کے کوچ ہے, تو وہ آئے تھے. تو انہوں نے بتایا تھا شوکت علی اسٹیڈیم کو دیکھ کر کہ اتنا خوبصورت گراؤنڈ کیسے مینٹین ہوتا ہے. تو آپ کو پتہ ہی ہے, میں جو دل میں بات ہوتی ہے وہ بتا دیتا ہوں. تو میں نے بتایا سر یہ ان بکریوں کی وجہ سے اتنا مینٹین ہے. تو بولا کیا مطلب بکری؟ میں نے بولا سر یہی آتے یہی گھاس واس کھاتے, تو یہی انہی کی وجہ سے یہ ایسا آؤٹ فیلڈ ہے, ورنہ باقی تو کوئی آپ سمجھ رہے ہوں گے میرا کیا کہنے کا مطلب ہے. تو ایسا ہے. تو شوکت علی اسٹیڈیم, جہلم اسٹیڈیم یا نارتھ کشمیر میں جتنے بھی گراؤنڈس ہیں بہت خوبصورت ہے. صرف ان میں ضرورت کیا ہے؟ ایک ٹرف اور اس کے لیے کچھ ایکوپمنٹ. آپ کے پاس سوپور میں خوشحال اسٹیڈیم ہے, وہاں پر سپورٹس کونسل نے ٹرف بنائی. ابھی جو میم آئی ہے, میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایک بار ایک نارتھ کشمیر کے لیے ایک مطلب یہاں پر آئے, یہاں پر دیکھیے گراؤنڈس میں آپ کے پاس بہت سارے گراؤنڈس ہیں سپورٹس کونسل کے پاس, صرف ان کو تھوڑی سی مینٹیننس کی ضرورت ہے. اگر وہ آئیں گے, یہاں پر پورے کشمیر کے لڑکے آتے ہیں کھیلنے کے لیے نارتھ کشمیر میں جتنے بھی گراؤنڈس ہیں, بہت اچھے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں نارتھ کشمیر میں. آپ کو سب کو پتہ ہے, جتنے بھی کرکٹرس ہیں یا کرکٹ لورس ہیں سب کو پتہ ہے کہ نارتھ کشمیر
कश्मीर में कितने बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं। बारामूला के जो एडजॉइनिंग एरियाज़ है, अगर हम उनकी बात करेंगे, चाहे दिलना हो, ख्वाजाबाग हो, शीरी हो या नादिहल वगैरह, ये जो आपके इर्द गिर्द इलाके हैं, एटलीस्ट इस साल आपने कोटा रखा है 48 टीम्स की, अब एफिलेशन उनको रजिस्ट्रेशन हो गई उनके साथ, तो अंडर द बैनर ऑफ बारामूला क्रिकेट फोरम के साथ ही वो खेलेंगे। उनको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं? जो ये 48 क्लब्स आपके अंडर खेल रहे हैं, उनको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं? हमारे एक्चुअली बारामूला क्रिकेट फोरम क्या करती है, हर साल आपको पता है 2-3 साल जब से हमने इनिशिएटिव लिया है बारामूला क्रिकेट फोरम का, तो 3 साल से हम एक डिसिप्लिन जो है, देखिए जब तक क्रिकेट में या कोई भी स्पोर्ट्स हो, जब तक उसमें डिसिप्लिन नहीं होगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा, ना देखने का ना खेलने का। तो हमने क्या किया, हमने एक इनिशिएटिव लिया, हम क्या कर रहे हैं, हर साल एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। प्रॉपर रजिस्ट्रेशन, उसमें 20 लड़के, हम टीम को बोलते हैं, एक मैनेजमेंट की उनके हमें नाम पता होने चाहिए, एक फॉर्म देते हैं, तो उसमें वो अपनी मैनेजमेंट देती है कि ये मैनेजमेंट है, हमारे कोच है, ये मैनेजर है, ये असिस्टेंट मैनेजर, ऐसे ऐसे करके पूरा देते हैं। और उसमें प्लेयर्स क्या देते हैं, पूरा प्रोफाइल उनका कि ये 20 प्लेयर है जो इस साल हमारे साथ खेलेंगे। ये क्यों करना पड़ा हमें? ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि देखिए इधर क्या होता था, इधर एक टीम आती थी खेलने के लिए, क्वांटिटी क्रिकेट होता था लेकिन क्वालिटी नहीं होता था। क्वांटिटी मतलब मेरा टीम आदि, उनने एक प्लेयर को ड्रॉप किया, वो 12th मैन रखा, 12th मैन उठ के निकल गया और अपनी टीम बना ली, ठीक है। तो उसको कर्व करने के लिए हमने बारामूला क्रिकेट फोरम बनाई। इस चीज़ मतलब ये कि प्लेयर का स्वैपिंग, एक मैच एक टीम के साथ खेला, दूसरे दिन दूसरी टीम के साथ खेला, तीसरे दिन तीसरी टीम के साथ। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि आपने बोला जो हमने 48 टीमें की या जितनी भी टीमें हमने रजिस्टर्ड की, उनके लिए ये हमारे साथ फ़ायदा है कि पहले ही हम डिसिप्लिन्ड क्रिकेट खिलाएंगे, क्वालिटी क्रिकेट खिलाएंगे, जितने भी इवेंट्स होंगे उनमें उनकी पार्टिसिपेशन होगी। और दूसरा मसला ये है कि उनके जो लड़के हमारे साथ रजिस्टर है, उनका बाज़ाब्ता हम प्रोफाइल बना रहे हैं। मतलब पिछले साल हमने बहुत हद तक वो किया, लेकिन इस साल हम एक PDF फाइल्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें, क्रिक हीरोज़ एक ऐप है, उस पर वो रजिस्टर हो रहे हैं सारे लड़के। तो उसमें क्या होगा कि जैसे ही मैच होंगे तो अंपायर चेक कर सकते हैं कि इस टीम के साथ कौन कौन से लड़के रजिस्टर है इस साल के लिए जो उस टीम के साथ खेल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कल को एक टीम के साथ इस लड़के ने खेला और दूसरे दिन दूसरे के साथ स्वैपिंग जो कर रहे थे लड़के, तो वो बहुत हद तक हमने, मतलब हद तक के मतलब हमने, मुझे लगता है 99% हमने वो बंद की यहाँ पर बारामूला में। और यहाँ पर एक मसला था, पिछले साल हमने, आपने देखा होगा 4-5 प्लेयर को बैन भी किया था जिनने वो 2 टीम्स के साथ साइन किया था। उनको ये रियलाइज़ कराने के लिए कि जब आप इस चीज़ में डिसिप्लिन नहीं होंगे तो आप ग्राउंड में कैसे डिसिप्लिन होंगे। तो हमारा फोकस सिर्फ ये है कि हम डिसिप्लिन चाहते हैं। मतलब जितने भी मैचेस हो, आपने देखा होगा हमने बड़े बड़े प्लेयर्स को बैन किया पिछले साल वार्मल कप में। वो ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ की पड़ी, मतलब आधे टाइम पे नहीं आए, आधों ने इनडिसिप्लिन किया, आधे, मतलब ये चीज़ें दिन ब दिन ठीक होती जाएंगी जब हम लेकिन इनिशिएटिव उठाएंगे। नॉर्थ कश्मीर की अगर बात करेंगे हम, हर साल एक से बढ़कर एक टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज होता है, जैसे WPL हो गया, SNW हो गया, अब सोपोर कप भी अब आने वाला है, और वर्मल कप तो रेगुलरली अब आपने उसको एक ब्रांड बनाने की तैयारी की हुई है। या डुंगडारा प्रीमियर लीग हो गई, शाहीन स्पोर्ट्स वालों ने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, उधर क्या नाम है इनका, कुलनगाम, वो भी अब टूर्नामेंट्स वगैरह अच्छे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इन सब को देखकर आपने हर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया एज ए कैप्टन। यहाँ का जो फिटनेस लेवल है उस पर भी आपने एक पोस्ट अपलोड किया था, उस पर भी आपने लिखा था कि 700 लड़के जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और फुकदान जो रहता है वो सिर्फ फिटनेस को लेकर रहता है। ज़ुबैर भाई, क्या वजह है? क्या आप अपने टूर्नामेंट जो आप इस साल ऑर्गेनाइज करने वाले टूर्नामेंट, उसमें आप थोड़ा सा फिटनेस टेस्ट ले सकते हो जब सुबह ट्रायल वगैरह होगी 20 लड़कों की? नहीं, एक्चुअली क्या है, टूर्नामेंट्स तो होते रहेंगे, लेकिन फिटनेस का क्या है मैं आपको बताऊं, इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलता है। आपने देखा होगा अभी वरुण को, जो मिस्ट्री बॉलर इंडिया में जगह बना रहा था, तो ड्यू टू फिटनेस उसको बिठाया गया क्योंकि वो यो टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाया। मैंने उमर अकबल भी इसका शिकार हो गया है। हाँ, वो भी हुए, मैं रिसेंटली बोल रहा हूँ इसका, वरुण का। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इंडियन टीम में आपको खेलना है और आप फिटनेस की वजह से आपको बिठा रहे हैं, मतलब यो टेस्ट की वजह से। विराट कोहली एक एग्जांपल है। हाँ बिल्कुल, उनने ही तो ये सारे डायमेंशंस चेंज किए हैं। विराट कोहली जब से क्रिकेट में आए हैं तो उनने ही तो सारे ये सेट किए हैं। ये तो मैं उनको बहुत ज़्यादा ये करता हूँ कि मतलब उनने जो फिटनेस लेवल जो रखा है और फिर जो उसके साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो मेरा मसला ये है कि देखिए, मैं वरुण की बात कर रहा था कि वरुण अभी मतलब इंडियन टीम में वो यो टेस्ट की वजह से नहीं जगह बना पाए। बॉलिंग तो करते हैं, टीम में भी थे, लेकिन यो टेस्ट की वजह से। और मैंने अभी जो पोस्ट डाला था, मैंने, आपको पता होगा कि 19 का अंडर 19 का ये कैंप चल रहा था जम्मू में साइंस कॉलेज में,
تو میں نے ایک پوسٹ ڈالا تھا کہ 697 بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور 400 کچھ بچے یو ٹیسٹ میں فیل ہو گئے اور 19 جو پیک ہوتا ہے آپ کا 18-17 سال کے لڑکے بہت ان کا پیک ہوتا ہے تو اس میں فٹنس ٹیسٹ میں فیل ہونا بہت بڑی بات ہے. تو اسی لیے میں نے وہ پوسٹ ڈالا تھا. تو آپ نے یہ کہا کہ اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم کر رہے ہیں ہم نے جو فیلڈنگ کوچ ہے کشمیر کے ان سے مطلب وہ آگے بھی رہے ہیں بہت ساری ٹیمز کے ساتھ. تو ان کے ساتھ بات کی ہے میں نے پرسنلی میں نے ان کے ساتھ بات کی. 2 دن پہلے بھی میں نے ان کے ساتھ بات کی کہ آپ یہاں پر آئے 3 دن کا ایک کیمپ لگائیں گے ہم بارہمولہ کرکٹ فورم کی طرف سے. ہم سبھی بڈنگ کرکٹرز کو بلائیں گے جو بھی اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے. وہ ان کا ایک فٹنس بھی دیکھیں گے, اس میں ٹرینر بھی ان کے ساتھ آئے گا, فٹنس لیول بھی دیکھیں گے, یو ٹیسٹ بھی ہم کرائیں گے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ فیلڈنگ سکلز فیلڈنگ میں جو ابھی آپ نے ہمارے کیپٹن صاحب کا دیکھا ہوگا جو JNK کے کیپٹن صاحب ہیں ہمارے پرویز بھائی, ان نے بتایا کہ ہمارا فیلڈنگ میں بہت زیادہ کوشش یہ مطلب لیگ کر رہے ہیں کہ ہمیں فیلڈنگ میں کام کرنا ہے. تو وہ ہم کرا رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں کہ سبھی بڈنگ کرکٹرز جو بھی ٹرائلز کے لیے جاتے ہیں ان کو ہم بلا رہے ہیں. یہاں پر 3 دن کا کیمپ لگائیں گے یا 2 دن کا کیمپ لگائیں گے. اس میں وہ آئیں گے, وہ ان کے ساتھ بات کریں گے, ان کے ساتھ ان کو دکھائیں گے, سکھائیں گے کہ کیسے کرنا ہے. اور فٹنس کا اس میں اور میں فٹنس کا بتاؤں کہ ہم بتاتے ہیں دیکھو جی ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے. میں نے آپ کو جیسے بتایا ٹرف کا نہیں ہے, وہ نہیں ہے, یہ نہیں, لیکن فٹنس تو یار ہم بالکل اپنے گھر میں کمرے میں بھی کر سکتے ہیں. زبیر بھائی ایک ذاتی سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ ایک لکی کپتان ہو کہ آپ کی کپتانی میں بہترین سٹار آل راؤنڈر نکلا ہے شیری کا عاقب نبی, اور اس کے ساتھ ساتھ جہانگیر لون بھی آپ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو کتنا لکی سمجھ رہے ہو کہ جنہوں نے بڑے نیشنل ٹورنامنٹس میں پارٹیسپیٹ کیا وہ آپ کے انڈر کھیل رہے ہیں, آپ ان کے لیڈر ہو, کتنا اچھا محسوس کرتے ہو آپ؟ اللہ کا شکر ہے, بہت زیادہ شکر گزار ہوں میں اللہ کا کہ اور خوش بھی ہوں اس بات پہ کہ ایسے جو اتنے اچھے کرکٹرز ہیں جنہوں نے اتنی بڑی لیول پہ کھیلا ہے وہ میرے ساتھ کھیل رہے ہیں. ایون یہ 2 ہی نہیں, ظہور ہے یا جہانگیر بخشی ہے یا اور بھی لڑکے ہیں, ساجد, مطلب بہت زیادہ ٹیلنٹڈ لڑکے ہیں. تو وہ میرے انڈر کھیل رہے ہیں. ایز اے کیپٹن میں ان کو لیڈ کر رہا ہوں. تو بہت زیادہ خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھتا ہوں اور اللہ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ ایسے لڑکے, اور ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ میرے ساتھ مطلب بیئر کرتے ہیں کہ مطلب نہیں, کبھی آپ کو پتہ ہے کبھی کبھار میں زیادہ یہ ہو جاتا ہوں, لیکن ویسے لڑکے مطلب اتنے ٹیلنٹڈ لڑکے بڈنگ کرکٹرز کے لیے بھی بہت زیادہ ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں کہ میرے جیسا مطلب اتنا زیادہ ٹیلنٹڈ بھی نہیں, میرے جیسا لڑکا ان کو لیڈ کر سکے اور وہ کیسے ڈسپلن میں میری ہر بات مانتے ہیں اور ہر بات پہ عمل کرتے ہیں. کیپٹن کول کے نام سے آپ مشہور ہو پورے JNK میں. اگر میں یوں کہوں آپ سے کہ آپ کے انڈر اور بھی کچھ لڑکے کھیل رہے ہیں, ان کی تھوڑی سی کمپلینٹ ہے آپ سے کہ ہمیں آگے جانے کا موقع نہیں مل رہا ہے. جیسے میں بات کروں گا ظہور احمد گوجری, بڑا ٹیلنٹڈ لڑکا ہے, ایٹ لیسٹ انہوں نے 10-12 سنچریاں بنائی. منا لیفٹی منتظر جس کا نام ہے, زور زولو تو پریکٹس میں آ ہی چکے تھے, انہوں نے ٹرائلز بھی دیے تھے. اور بھی کچھ لڑکے ہیں جن کا اکثر یہ شکوہ رہتا ہے کہ زبیر صاحب کے ہوتے ہوئے ہمیں زیادہ پروموشن نہیں مل رہی, ہمیں بہت زیادہ چانس نہیں مل رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ نہیں, یہی ہے کہ جب آپ کے پاس, اب اس سوال کا جواب کیا دوں میں, تو وہ ان کو بھی چانس کنٹینیوس نہیں مل رہا ہے. میرے کو سمجھ نہیں آ رہا ہے آپ کے کون سے والے میچز کے کہہ رہے ہیں. دیکھیے جب ظہور کا آپ نے بولا تو بہت سارے میچز میں ان نے اچھے نمبر پہ بھی ہو گئے, اور منتظم تو کنٹینیوسلی اچھے نمبر پہ بالنگ بھی کرتے. لیکن ظہور کا جو آپ نے بولا زرجی کا, وہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ پلیئر ہے. تو ہوتا کیا ہے جب آپ کے پاس مطلب بینچ اسٹرینگتھ ایسی ہو, تو T20 میں کیا ہوتا ہے, تو اس میں آپ کو مطلب 2 یا 3 لڑکے کھیل لیں گے تو باقی کو چانس نہیں مل سکتا. اچھا ہے کہ جب 1 ڈیز ہوگا, مطلب 50 اوور کی گیم ہوگی یا 2 ڈیز ہوگا, اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ان کا رول, اور اس میں سب کو بیٹنگ بھی ملتی ہے, بالنگ ملتی ہے. T20 میں آپ کتنوں کو بیٹنگ دیں گے اور کتنوں کو بالنگ دیں گے؟ آپ کی لیڈرشپ پر کبھی سوالیہ نشان اب تک نہیں بنا, اللہ کرے آپ اس میں اور زیادہ کامیاب ہو جاؤ. تو کبھی کبھی آپ پر یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ تھوڑے وولٹائل ہو جاتے ہیں میچ کے دوران, تو اتنی برہمی کا اظہار کیوں کرتے ہو آپ؟ وہ کمزوری ہے, میری کمزوری ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ اس پر کام کرنے کا, اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے کو عقل سلیم عطا کرے. تو وہ کمزوری ہے, میں اس چیز کا یہ ہوں کہ
وہ میری آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ میری کمزوری ہے، اور میں اس کے لیے جس سے بھی کسی سے اگر کبھی کچھ میری یہ ہوئی ہے تو اپولوجائز آپ کے مادھیم سے کرنا چاہتا ہوں، اور ان سے بھی کہتا ہوں اور خود بھی دعا کروں گا کہ اس چیز کے لیے میں آگے دھیان رکھوں۔ اگر ہم بارہمولہ کی بات کریں گے تو سرزمین بارہمولہ نے بہت سارے لیجنڈس پیدا کیے، جیسے عبدالخالق صاحب رہے، شیخ مشرف، عابد سلام، یا اور بھی باقی فاروق صاحب ہے۔ نام اگر ہم ظاہر کریں گے تو ٹائم ہی ختم ہو جائے گا، لیکن لیجنڈس وہی کے وہی رہ جائیں گے۔ تو ان کے ساتھ چل کر آگے کیا پلان بنایا ہے آپ لوگوں نے؟ بارہمولہ کرکٹ کو کس طرح آپ ڈیولپ کرو گے؟ یہ تو ہمارے تاج ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ویٹرنز ہے، تو ہمیشہ جو بھی ہم کرتے ہیں ان کی ایڈوائس لیتے ہیں یا ان کے ساتھ پراپر کنسلٹ کرتے ہیں۔ تو آپ کو ایک نام لینا بھول گیا، غلام دین شالہ، جن کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے، بہت زیادہ۔ دیکھیے میں نے کرکٹ کھیلا، میں نے بہت بڑی لیول پہ بھی کھیلا، ٹھیک ہے وہ میں نے کھیل لیا، اپنے لیے بھی کھیل لیا، اسٹیٹ کے لیے بھی کھیل لیا، لیکن مسئلہ ہے کہ آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے گراؤنڈ میں۔ میں سبھی کرکٹرز سے، جتنے بھی جموں کشمیر میں جتنے بھی کرکٹرز ہیں جن نے بڑی لیول پہ کھیلا ہے، اسٹیٹ لیول پہ کھیلا ہے، اس کرکٹ کی وجہ سے آپ کو بہت نام ملا ہے، آپ کو لوگ جانتے ہیں اس کرکٹ کی وجہ سے۔ اب آپ کا کام ہے کہ آپ اس کرکٹ کو کیا دے رہے ہیں، آپ اس کرکٹ کو کیا دے رہے ہیں، آپ اس گراؤنڈ کو کیا دے رہے ہیں، جس گراؤنڈ نے آپ کو، آپ کا نام، آپ کی سوسائٹی میں نام، پورے اسٹیٹ میں نام ہوا، تو آپ کا کام ہے پورے، میں بارہمولہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے تو ہے ماشاءاللہ، وہ تو ہمارے ساتھ ساتھ ہے، لیکن میں پورے کشمیر کی بات کر رہا ہوں۔ ان سے میری گزارش یہ ہے کہ اب آپ کا ٹائم ہے اس کرکٹ کو دینے کا، اب آپ کا کنٹریبیوشن لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، نہ کہ صرف فیس بک پہ یا باقی چیزوں پہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ گراؤنڈ میں آئیں، آپ کا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا کنٹریبیوشن دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو سبھی کرکٹرس ہیں، جتنے بھی کرکٹرس ہیں، ان سے گزارش ہے، اور جتنے بھی سپورٹس پرسنالٹیز ہیں ہماری، جن نے جتنے بھی سپورٹس کھیلے، فٹ بال کھیلا ہو یا ہاکی یا جو بھی سپورٹس ہیں، ان کا یہ ہے کہ آپ ان کا گراؤنڈ میں آ کر ان کا کنٹریبیوشن چاہیے۔ شوکت علی اسٹیڈیم کی اگر ہم بات کریں گے تو کووڈ-19 میں اگر سب سے زیادہ نزلہ کسی جگہ پر گرا تو وہ شوکت علی اسٹیڈیم ہی ہے، کیونکہ اگر ہم اس کی بات کریں گے، بہت سارے ٹورنامنٹس وہاں پر آرگنائز ہوتے تھے، ایک رونق سی ہوتی تھی وہاں پر۔ تو وہ رونق واپس لوٹ آنے کے لیے آپ نے کون سے اقدامات اٹھائے تب جا کے وہاں پر کرکٹ کی شان دوبارہ بحال ہو جائے؟ دیکھیے شوکت علی اسٹیڈیم کے لیے آپ کو پتہ ہی ہے کہ انڈور اسٹیڈیم کا جب انوگریشن ہوا، اس کے بعد ہی بدقسمتی سے پورے دنیا میں لاک ڈاؤن لگ گیا، اور وہ وہاں پر کووڈ سینٹر دیا گیا کہ اور وہاں پیشنٹس رہے۔ تو اس میں ہماری ایک ایڈمنسٹریشن کی فالٹ ہے، میں آپ کے وسادت سے بتانا چاہتا ہوں، لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں اور ایڈمنسٹریشن کو بھی۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ میں کم سے کم 10 بار گیا ہوگا ڈی سی صاحب کے پاس، جو ہمارے ڈی سی صاحب تھے ان کے پاس میں 10 بار اس چیز کے لیے گیا، ایون کووڈ میں بھی گیا، پرسنلی بھی مطلب ان کو بتایا بھی، سر دیکھیے یہ جو کووڈ سینٹر ہے، جو ہمارا شوکت علی میں کووڈ سینٹر آپ نے رکھا ہے انڈور اسٹیڈیم، اس کے لیے ایک الگ سا گیٹ ہے، ہم وہاں سے کر سکتے ہیں، یہ میش باندھ کے ہیلتھ کی ساری گاڑیاں اندر، ایون آپ نے پچھلی بار دیکھا ہوگا کسی نے ویڈیو ڈالا ہوگا، آدھے لوگ گاڑیاں اندر سیکھ رہے تھے، تو اس پر بھی میں نے پچھلی بار بھی ایک فنکشن ہوا ایڈمنسٹریشن کا ہی، اس میں بھی پوری گاڑیاں لے رہے، ابھی کسان میلہ ہو رہا ہے تو اس میں بھی یہ وہیکولر موومنٹ اندر ہوگی۔ تو سمجھنے کی بات ہے، مطلب ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے میں نے ڈی سی صاحب سے گزارش کی تھی، تو صاحب سے کہ مہربانی کر کے آپ کے وہاں پر ملازم ہیں ان سے کہے آپ کہ اندر گاڑیاں نہ لے جائے، اور کووڈ سینٹر جو ہے اس کو میش کریں گے ہم۔ میں نے کہا اگر آپ نہیں کریں گے، ہم اپنی طرف سے میش لائیں گے اور اس کو باندھ دیں گے ایک سائڈ میں، تو وہ گراؤنڈ جو ہے بچا رہے گا۔ بدقسمتی سے ان نے دھیان اس پر زیادہ گیا نہیں، تو میں جو اس وقت جو شوکت علی اسٹیڈیم کی خستہ حالی کا کارن جو سمجھتا ہوں، وہ صرف ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو سمجھتا ہوں اور کسی کو نہیں سمجھتا۔ کون کون سے گراؤنڈز آپ نے اس سال چوز کیے ہیں جہاں پر آپ کے ٹورنامنٹس ہو جائیں گے؟ کیونکہ ٹورنامنٹ تو بہت بڑا ہے، اس میں آپ کو وینیوز بہت چاہیے، یا اس کے لیے اور بھی کچھ بہت ساری چیزیں چاہیے۔ تو جو دلنا کا گراؤنڈ ہے یا سنگھ پورہ کا گراؤنڈ ہے یا اور بھی علاقے ہیں جو گراؤنڈ آپ کو میسر ہے، اگر آپ ان کو یوٹیلائز کرو گے تو کیا آپ کی طرف سے ان کو کون سی فیسلٹی مل جائے گی؟ ہماری طرف سے یہ ہے، دیکھیے سنگھ پورہ کا گراؤنڈ ہے یا دلنا کے گراؤنڈ میں ہم نے ریسنٹلی ابھی پولیس کپ میں کچھ میچز کرائے تھے، تو شوکت علی اسٹیڈیم بدقسمتی سے ہمارا یہ، لیکن ہم اس پر کام کر رہے ہیں، تو ابھی اسی مہینے میں آپ کی وسادت سے سب کو بولنا چاہتا ہوں کہ اسی مہینے میں اس پہ کام لگ جائے گا۔ تو
باقی جو گراؤنڈس ہے کیونکہ وینیوز تو چاہیے، جب آپ ٹورنامنٹ چلاتے ہیں تو ایک وینیو پہ ہم پورا پریشر نہیں ڈال سکتے، بہت سارے وینیوز چاہیے، اور آپ کو پتہ ہے کتنے ٹورنامنٹس یہاں پر ہوتے ہیں، تو وینیوز تو ہمیں چاہیے۔ سنگھ پورہ گراؤنڈ ہو یا یہ دلنا کا گراؤنڈ ہو جہاں پر ہم ٹورنامنٹس کھلاتے ہیں، اپنے میچز کراتے ہیں، تو ان کو ہماری طرف سے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آفیشلز کا جو ہوتا ہی ہے، جو آپ کو پتہ ہے آفیشلز تو انہی کے رہتے ہیں، تو ہماری طرف سے یہ ہے کہ ان کی میٹنگ ہو، انفراسٹرکچر کے لحاظ سے جتنا بھی ان کو ہم مدد کر سکے ہم ان کو ہمیشہ مدد کرتے رہیں گے، اور ہم نے کی بھی ہے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جو ہماری یوتھ ہے، جو آپ کے انڈر اس وقت کھلاڑی کھیل رہے ہیں، جو ٹیمز آپ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بینگ جنرل سیکرٹری آف دس فورم، کیا میسیج دینا چاہتے ہو آپ ہمارے نوجوان کھلاڑیوں کو؟ میں صرف یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ بڈنگ کرکٹرز کو، جن کو اچھی لیول پہ، جو چاہتے ہیں کہ ہم اچھی لیول پہ کھیلیں، دیکھیے سفارش پہ آپ صرف ایک میچ کھیل سکتے ہیں آج کے دور میں، یا 2 میچ کھیل سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو کنٹینیوسلی کھیلنا ہے تو آپ کو اپنے سکلز پہ کام کرنا ہوگا، ہاں اپنی فٹنس پہ کام کرنا ہوگا۔ بہت زیادہ ایشو آ رہا ہے، مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کشمیر کے جتنے بھی لڑکے ہیں، میں نے دیکھا بہت اچھے ٹیلنٹڈ پلیئر، اور ایون جن نے اسٹیٹ بھی کھیلا وہ یو ٹیسٹ میں فیل ہوئے۔ تو میں ان کو یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی سمت کی طرف IPL کھیل سکتے ہو، آپ بھی پرویز بھائی کی طرف IPL کھیل سکتے ہو، انڈیا کھیل سکتے ہو، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، صرف آپ کا یہ ہے کہ آپ کو فٹنس پہ دھیان دینا پڑے گا اور اپنے سکلز کو ڈیولپ کرنا پڑے گا۔ کشمیر پیٹریاٹ سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ بارہمولہ کرکٹ فورم کے جنرل سیکرٹری، BCC ریڈز کے کپتان اور کیپٹن کول کے نام سے جانے والے مسٹر زبیر احمد ڈار، جنہوں نے سال رواں کی جو سرگرمیاں کرکٹ کو لے کر آنے والی ہے اس میں سے انہوں نے ہمیں سب معاملات ہمارے ساتھ شیئر کیے، اور انہوں نے کہا کہ کس طرح ہم آگے کرکٹ کو ڈیولپ کریں گے، اور کیا ایڈمنسٹریشن سے بھی انہوں نے کچھ ڈیمانڈس رکھی ہیں، کیا لیک کر رہے ہیں اور کیا چاہے ان کے، تاکہ یہ کرکٹ کو آگے لے جائے۔ تو دیجیے اپنے میزبان قاضی سعید شفیق اور کشمیر پیٹریاٹ کی پوری ٹیم کو آج کے پروگرام سے رخصت۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے کسی اور سپورٹس پرسنالٹی کو آپ سے روبرو کرائیں گے، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔